جب سے میرے دیور نے موبائل لیا تھا تب سے دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا اور مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے کہ مجھے ہی کھا جائے گا۔ ایک دن چیخوں کی آواز سنی، بھاگ کر دیوار کے کمرے میں دیکھا تو دیور گہری نیند میں سو رہا تھا اور وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اگلے دن جیسے ہی چیخوں کی آواز آئی اور میں دیور کے کمرے میں گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ساتھ میرے وہاں میری شادی کو بس سال ہی گزرا تھا جب ایک بار میرا دیور نیو ٹچ موبائل لے کر آیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ٹچ موبائل اتنے عام نہ تھے۔ غالب بہت سلجھے مزاج کا لڑکا تھا، مجھ سے بہت تمیز سے بات کرتا تھا۔ گھر کا ماحول بہت اچھا سا بنا تھا۔ میری ایک ہی چھوٹی نند تھی جو کہ غالب سے بھی چھوٹی تھی۔ ہم سب کے پاس اس وقت نوکیا کا موبائل ہی ہوتا تھا۔ ٹچ موبائل بس کوئی ہی لیتا تھا، پھر وہ مہنگا بھی بہت تھا۔ میرے دیور کو ہر نئے موبائل لینے کا جنون تھا، اس لیے خوشی خوشی سب کو دکھا رہا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر خوشی کا اظہار کر دیا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن ابھی مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرا دیور آفس کے لیے لیٹ اٹھنے لگا۔ آئے دن اس کے باس کو یہی شکایت ہوتی کہ وہ لیٹ آفس پہنچتا ہے۔ بات یہی تک محدود نہیں تھی، اب تو اس کی صحت بھی گرنے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہونے لگے تھے۔ میری ساس اسے اب ڈانٹنے لگی تھی کہ تم جو یہ موبائل کی شکل میں مصیبت اٹھا لائے ہو، دیر تک جاگنے لگے ہو، اس لیے تمہارے آفس سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں اور تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی گہرے ہو رہے ہیں۔ بس ایک بحث تھی جو روز ہی گھر میں شروع ہو جاتی تھی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہتا لیکن موبائل کو کسی کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ مجھے غالب پر افسوس تو بہت ہوتا، لیکن بہرحال میں سسرال میں کسی کے بھی ذاتی مسئلے پر کم ہی بولتی تھی۔ مجھے پرواہ نہ ہوتی اگر معاملہ بس یہیں تک محدود ہو جاتا۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب پہلی بار غالب کی نظروں سے مجھے الجھن سی محسوس ہوئی۔ وہ اکثر اس موبائل پر غیر اخلاقی چیزیں دیکھنے لگا۔ کئی بار وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ایسا ہی کچھ دیکھ رہا ہوتا، وہاں سے گزرتے ہوئے کب میری نظر پڑتی تو وہ وہیں پلٹ جاتی، لیکن وہ اس وقت ایسا مگن ہوتا کہ اسے ہوش تک نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیٹھا کہاں ہے۔ اگر کبھی میری ساس کی نظر پڑ جاتی تو وہ اسے ڈانٹنے لگتی تو وہ ٹال دیتا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا کہ میری ساس نے دیکھا ہو۔ اب وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ چھٹی کا پورا دن تو وہ کمرے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے غالب کے دیکھنے کا انداز کچھ بدل گیا تھا۔ میں اکثر کچن میں برتن دھوتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر کچن کے دروازے پر ٹانگ دیتی تھی، اسی لیے کہ اس وقت کوئی بھی کچن میں نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک بار اچانک سے غالب پانی پینے کے گلاس لینے کچن میں آیا۔ مجھے دیکھ کر پہلی بار اس نے نظریں نہیں جھکائی تھیں، ورنہ پہلے کبھی وہ یوں اچانک آ بھی جاتا تو فوراً سے اسے نظریں جھکائے چلا جاتا، پھر چھوٹی نند کو کچن میں بھیج کر اپنی ضرورت کی چیزیں منگوا لیتا۔ لیکن اس دن وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ میں برتن دھونے میں ایسی مگن تھی کہ مجھے غالب کے آنے کی بالکل خبر نہ ہوئی، لیکن اس کی تیز نظروں سے مجھے الجھن سی ہوئی۔ میں نے کچن کے دروازے پر دیکھا تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر بھی اس نے مجھ سے نظریں نہیں ہٹائیں تھیں۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت ہی بری لگی تھی۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ دروازے سے اتار کر خود پر اوڑھا، اسے تیوری چڑھائے پوچھا کہ اسے یہاں کیا کام ہے۔ میں نے اپنا لہجہ ذرا سخت ہی رکھا۔ وہ یوں چونکا جیسے کسی ٹرانس سے باہر آیا ہو، پھر کہنے لگا پانی پینا ہے، خالی گلاس چاہیے۔ میں نے غصے سے ایک گلاس شیلف پر پٹکا۔ اس نے گلاس پکڑا اور کچن سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ کچھ چاہیے ہو تو ماہم کو بھیج کے منگوا لیا کرو۔ میرے سخت لہجے پر نہ جانے کیوں اس نے پلٹ کر مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ پہلی بار مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا، بہت برا بھی لگا تھا، لیکن پھر تو جیسے غالب نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ جب بھی میں کچن میں کام کرتی تو لازمی کچن میں آتا۔ تنگ آ کر میں نے دوپٹہ لے کر ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی نظریں ایسی ہونے لگی تھیں کہ مجھے دوپٹہ لے کر بھی اپنا آپ غیر محفوظ سا لگتا تھا۔ جب تک وہ کچن میں ہوتا میں ایک انجانی سے الجھن کا شکار رہتی تھی۔ میرا جی چاہتا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر کچن سے باہر نکل جاؤں۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب تک میں کچن میں کام کروں گی غالب وہاں نہ آیا کرے، لیکن وہ میری بات سن کر مجھ پر برسنے لگے۔
کہنے لگے کہ جب سے بیچارے نے اپنے لیے موبائل لیا ہے، ایک تو امی اس کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اور اب تمہاری بھی اس پر اعتراضات ہونے لگے ہیں، کیوں تم ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو؟ میرے شوہر کو نہ جانے کیوں بھائی سے اتنی ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بلا سے ایک بجائے 10 موبائل لے، لیکن اس کا اس وقت کچن میں کیا کام ہے جب میں کچن میں ہوتی ہوں؟ میری بات پر میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا۔ تمہارا دماغ کا علاج نہیں ہے میرے پاس، یہ کہہ کر وہ تکیہ درست کر کے سو گئے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اگر وہ کچن میں آیا تو اچھی خاصی اسے سنا دوں گی، لیکن اس کے بعد اس نے جو میرے ساتھ کیا میری روح تک لرز گئی۔ وہ کچن تو دوبارہ نہیں آیا، مگر میں اپنی ساس کے کمرے میں تھی، وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ ذرا میری الماری ٹھیک کر دو، بہت بکھری پڑی ہے۔ میں ان کے الماری سے ان کے کپڑے نکال بیڈ پر رکھ کر تہہ کرنے لگی، ساتھ ساتھ ساس سے باتیں بھی کرنے لگی۔ جب میرا دیور ان کے کمرے میں داخل ہوا، میں نے اسے دیکھتے ہی تیوری چڑھا لی تھی۔ وہ میری ساس سے کہنے لگا، امی میرے لیے ایک کپ چائے بنا دیں گی؟ ماہم پڑ رہی ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی تھیں۔ میری ساس کہنے لگیں کہ چائے تو تمہیں بھی بنانی آتی ہے، جا کر خود بنا لو۔ لیکن میری ساس کی بات کے جواب میں وہ غصے سے لفظ چباتے ہوئے بولا، میرے کچن میں جانے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میری شکایتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے آپ جا کر چائے بنا دیں۔ وہ بات میری ساس سے کر رہا تھا لیکن سنا مجھے رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور میرے شوہر نے اسے ٹوکا ہوگا، کبھی کچن میں نہیں جا رہا۔ میری ساس نافہمی سے پوچھنے لگیں کہ کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ اکھڑانے لگا، کہنے لگا کہ آپ چائے بنا دیں، مجھے بحث نہیں کرنی۔ میری ساس اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ان کے طے شدہ کپڑے ان کی الماری میں رکھنے لگی۔ غالب بھی کمرے میں تھا، اس لیے میری کوشش تھی کہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاؤں، لیکن جیسے ہی میں الماری میں کپڑے رکھ کر الماری بند کر کے پلٹی، وہ بالکل میرے پیچھے کھڑا تھا، اس لیے میں پلٹتے ہی بری طرح سے اس سے ٹکرائی تھی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مجھے تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں برجستہ اس سے پیچھے ہٹی۔ وہ اپنی دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے میرے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آنے لگا۔ مجھ سے کہنے لگا، اب یہ بھی بھائی کو جا کر بتا دینا۔ یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ میں اسے گھورتی رہی، وہاں سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا منہ ہی نوچ کے رکھ دوں۔ جب میرے غصے پر میرا بس نہ چلا تو میں رونے لگی۔ میرا شوہر شاید بھائی کا سگا تھا، میں اسے کہہ بھی دیتی تو مجھ پر ہی بھڑکتا، اس لیے میں نے شوہر سے ذکر نہیں کیا۔ پہلے غالب مجھے صرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا تھا، لیکن اب تو آتے جاتے میری کمر چھو کر گزرنے لگا۔ مجھے یوں لگتا جیسے کوئی آگ سی ہے جو مجھے چھو کر گزر جاتی ہے۔ نہ جانے غالب ایسا کیوں ہو گیا تھا، مجھے اسے نہ جانے ایسی کیا خار سی ہو چکی تھی، ایسے گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا، جان بوجھ کر میرے پاس سے گزرتے ہوئے میری کمر کو چھو کر چلا جاتا۔ جب میں اسے گھور کر غصے سے دیکھتی تو کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگتا، مجھے یہ جتانے کی کوشش کرتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے جان بوجھ کر رہا ہے، اتفاقیہ یا بھولے پن سے نہیں کر رہا۔ میں اس کی اس قسم کی حرکتوں سے ضد سی ہونے لگی تھی، ایک ذہنی اذیت تھی جس میں ہر وقت گزرنے لگی تھی۔ جب تک غالب آفس میں ہوتا مجھے سکون رہتا، جیسے ہی گھر واپس آ جاتا مجھے لگتا کہ میں اس کی غلیظ نظروں کے احاطے میں قید ہوں۔ وہ کیوں ایسا ہو گیا تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ اس کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ وجہ سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی، وہ تھی موبائل پر دیکھی جانے والی فحاشی۔ ایک بار میں رات کو پانی پینے اپنے کمرے سے باہر نکلی، لیکن مجھے کچھ دبی دبی چینخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ آوازیں بھی میرے دیور کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ پہلے تو میں ڈر کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی میری عقل کی بتی جلی تھی۔ بھلا رات کے اس پہر ایک لڑکی کی دبی سی چیخنے کی آواز میرے دیور کے کمرے سے کیسے آ سکتی ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے کچھ تجسس سا ہونے لگا۔ میری عقل اس بات پر پریشان تھی کہ کیسے کسی لڑکی کی آواز اس کے کمرے سے آ سکتی ہے۔ مجھے کچھ نہ سوجی تو میں نے دیور کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی ذرا سی کھولی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ لیکن کمرے میں ایسا خوب اندھیرا تھا کہ میں کچھ بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے واپس کھڑکی بند کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر اس وقت سو رہا تھا۔ میرے پاس یہ ایک اچھا موقع تھا کہ دیور کی شکایت لگا سکوں۔ اس وقت اس کے کمرے میں کیسی کسی لڑکی کی آواز آ سکتی تھی؟ میں نے اپنے شوہر کو جگا کر ساری اس بات بتائی، لیکن انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے
کہ تمہارا بھلا کیا کام تھا کہ تم رات کے اس پہر اس کے کمرے میں جھانکو؟ وہ موبائل پر فلم دیکھ رہا ہوگا، تم پاگل واگل تو نہیں ہو جو اس وقت دوسروں کے کمروں میں جھانکتی ہو؟ میرے میاں نے مجھے خوب سنائی۔ مجھے خود بھی شرمندگی ہونے لگی کہ واقعی وہ موبائل پر کوئی فلم دیکھ رہا ہوگا، ورنہ لڑکی کیسے اس کے کمرے میں آ سکتی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا کہ خواہ مخواہ میں پھنس گئی ہوں، لیکن مجھے صبح حیرت اپنے دیور کو دیکھ کر ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر تمسخر بھری مسکراہٹ سے مسکرا رہا تھا۔ پھر آفس جانے سے پہلے کچن میں آ گیا۔ میں ناشتے کے برتن دھو رہی تھی، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے رات کو آپ کے کمرے میں بہت دھواں دھار بارش ہوئی ہے، وہ بھی گرج چمک کے ساتھ۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا بکواس کر رہا تھا۔ اس کا اشارہ میرے شوہر کا مجھے ڈانٹنے کی جانب تھا۔ وہ ہنسی جا رہا تھا اور میں برتن دھوتے ہوئے اپنا جی جلا رہی تھی۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، میری تشویش بڑی مہنگی پڑے گی آپ کو۔ آئندہ اگر ایسی آوازیں میرے کمرے میں آئیں تو اندر چلی آئیے گا، میرا کمرہ لاک نہیں ہوتا۔ اس کی فضول بات سن کر میرا جی چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی صابن والی جالی جس سے میں برتن مانج رہی تھی اس کے منہ پر پھینک دوں۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھ رہی ہوں۔ شاید وہ یہ جانتا تھا کہ میں پانی پینے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوں، اس لیے اس نے ڈرامہ کیا۔ میرے پاس اس کو برداشت کرنے کے علاوہ فی الحال دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار تو جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ایک بار شاپنگ مال میں اپنی کو شاپنگ کے لیے گئی، وہاں میں نے غالب کو کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ لفٹ میں تھا، میری جیسے ہی اس پر نظر پڑی لفٹ فوراً سے بند ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو نہیں دیکھ پائی تھی جس کا اس نے ہاتھ پکڑا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھوں، لیکن پھر وہی میرے اندر کا تجسس میرے ہوش ہی اڑانے لگا۔ میرے قدم اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں اسکلیٹر سے اوپر چلی گئی۔ وہ ٹاپ فلور پر تھا جہاں کیفیٹیریا بنا تھا۔ مجھے بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ لڑکی ہے کون، اس لیے میں کیفیٹیریا کے اندر نہیں گئی تھی، بس باہر لگے شیشے سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکی پر پڑی میری روح ہی فنا ہو گئی۔ وہ تو میری ہی۔ مجھے لگا کہ میں سانس لینا ہی بھول گئی ہوں۔ غالب ایک گھٹیا ترین انسان تھا۔ یہ مجھ پر پچھلے چند ماہ میں کھل چکا تھا، لیکن وہ اتنا گھٹیا نکلے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ جیسے میں واپس گھر پہنچی میں نہیں جانتی تھی جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس سے واپس آئے میں نے میکے جانے کی رٹ لگا دی۔ میں نے کہا کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بس میرے میکے چھوڑ کر آئیں۔ مجھے میرے شوہر میرے میکے چھوڑ آئے۔ میری ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو کہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ میں نے اسے ہی غالب کے ساتھ اس کیفیٹیریا میں دیکھا تھا۔ تب سے میری جان پر بنی تھی۔ آخر آسماء کا غالب سے کیا تعلق تھا؟ وہ میری بہن کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنا چاہتا تھا؟ جس قدر خاص سے میری زندگی جیتی، جس طرح اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا، میری زندگی اچیرن بنا دی تھی، میں تو مر کر بھی اپنی بہن کی شادی اس سے نہ ہونے دیتی۔ رات کو جب میں آسماء کے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ غالب کے ساتھ شاپنگ مال میں کیا کر رہی تھی۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی تھی۔ پہلے تو وہ میرے سامنے مکر گئی، کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے خود دیکھا ہے تو پھر کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں غصے سے بالکل بے قابو سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کب سے چکر چل رہا ہے؟ کہنے لگی کہ بس ایک ہی مہینہ ہوا ہے۔ آپا مجھے نہیں پتا کہ انہیں میرا نمبر کیسے ملا، وہ مجھ سے فون پر دوستی کا کہنے لگے۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا، لیکن وہ روز ہی مجھے فون کرنے لگے تھے۔ پھر میں بھی ان سے بات کرنے لگی۔ آج جب میری کالج سے چھٹی ہوئی تو میرے کالج کے باہر کھڑے تھے مجھے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کے، اور کل بھی مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے جانے کا وعدہ کیا ہے۔ آسماء نے جھجکتے ہوئے مجھے ساری بات سنا دی۔ شکر ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کسی قسم کے گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے آسماء کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہ بات کرے گی نہ ہی اس کے ساتھ کہیں جائے گی۔ اس کا موبائل بھی میں نے پکڑ لیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ غالب کو پسند کرنے لگی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں آسماء کو غالب نامی انسان کے حوالے تو ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں اسے دھمکی دی کہ اگر وہ باز نہ آئی تو میں اس کی ساری بات ابو کو بتا دوں گی۔ وہ ڈر گئی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اب آپ کے دیور سے بات نہیں کروں گی، آپ بس ابو سے کچھ مت کہنا۔ رات کو آسماء کے نمبر پر غالب کی کال آ رہی تھی۔ جب میں نے اٹھائی تھی میں نے اسے 1 کی 10 سنائی۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے ساتھ اس قسم کا گھٹیا کھیل کھیلنے کی،
जिस किस्म के तुम हो मैं कभी तुमसे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आसमा का फ़ोन मैंने सुबह अम्मी को दिया और कहा कि वो ये फ़ोन आसमा को ना दे। फिर मैंने गालिब की हरकतों का जिक्र भी अम्मा से कर दिया। इस घटिया शख्स ने मेरी ज़िंदगी अजीब बना रखी है। न जाने कैसी गैर अखलाकी चीज़ें देखने लगा है, बीमार रहता है। मैं क्यों अपनी बहन का रिस्क लूँ। अम्मी ने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, आसमा पर सख्ती मैं करूँगी, वो पीछे हट जाएगी, लेकिन तुम भी उसे औकात में रखना। जब मैं वापस घर आई तो गालिब मुझे कहर भरी नज़रों से देख रहा था। उसे देखकर मेरे अंदर से आग भड़कने लगी। मेरा जी चाहता कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाए। जब मैं किचन में आई तो मेरे पीछे किचन में आ गया, कहने लगा तुम्हें मैं अब कहीं का नहीं छोड़ूंगा, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक बार मैं अपने कमरे में थी, दोपहर का वक्त था। आज गालिब अपने ऑफिस नहीं गए थे। मेरी सास दोपहर खाने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती थी और नंद भी अपने कमरे में पढ़ने चली जाती थी। मैं भी आराम के गर्ज से अपने कमरे में आई थी। अभी मैं बेड पर लेटी थी कि बाहर दस्तक हुई। गालिब मेरे कमरे में आ गया। अंदर आते ही फ़ौरन उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ कदम उठाता मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन से उठकर बैठ गई। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगी। वो बिना किसी खौफ के बोला बहुत शौक़ है तुम्हें चिल्लाने का, ज़रूर चिल्लाओ, लेकिन पहले ये देख लो। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं सांस तक लेना भूल गई थी। ये वो तस्वीर थी जो उसने उस वक्त ली थी जब मैं अपनी सास की अलमारी में उनके कपड़े रख कर पलटी थी और गालिब से टकरा गई थी। मेरा सर गालिब के सीने से जा लगा था। उसी वक्त उसने तस्वीर ली थी। देखने वालों को यही गुमान होता कि जैसे मैं उसके साथ मुआनका कर रही हूँ। शायद उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल का कैमरा ऑन था। वो जानबूझकर मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था ताकि ऐसी तस्वीर हासिल कर ले। ये मैं भाई को दिखा दूँगा। सोचो इस तस्वीर को देखने के बाद भाई तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो अपनी कमीनगी पर उतर आया था। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा देखो तुम जानते हो सब गलत है, फिर क्यों मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं ये राज अपने तक ही रहने दूंगा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें उठाना पड़ेगी। रात को मेरे कमरे में आ जाना, वरना सुबह अपने जाने की तैयारी कर लेना। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मेरा तो ये हाल था, काटू तो लहू ना निकले। मेरे दिमाग की तनाबें खींचने लगी। मैं किस मुसीबत में फंस गई थी। अगर गालिब को वो तस्वीर मेरे शौहर को दिखाकर मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी लगाता तो मेरा शौहर मुझे ही छोड़ता। और दूसरी बात, जो गालिब मुझसे कह रहा था वो ज़िनाकारी की थी, जो मैं कभी नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर पागल होने लगी। कैसे मैं अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दूँ। रात को मेरा शौहर तो सो चुका था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं हद दर्जा ज़हनी इंतशार में मुब्तला थी। एक तरफ मेरा घर था और दूसरी तरफ ज़िना जैसा गुनाह। मुझे एक हदीस याद आने लगी। हदीस मुबारका में है, सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़नाकार पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नुम भी परेशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। ये सोचकर मेरी रूह तक कांप गई थी। फैसला हो चुका था, मैं ये गुनाह हरगिज़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने घर को बर्बाद करना ईमान को बर्बाद करने से बेहतर समझा, इसलिए गालिब के कमरे में नहीं गई। सुबह उसने वो तस्वीर सबको दिखाकर मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया कि मैं जानबूझकर उसके कमरे में आती थी, ज़बरदस्ती उससे करीब होने की कोशिश करती थी। इसलिए उसने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए सबूत के लिए तस्वीर खींची थी। मेरा शौहर मुझे गुस्से से देख रहा था। मैं चुप थी। मैंने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ ना कहा। मेरे शौहर ने जब मुझसे पूछा, मैंने कहा कि अगर मैं सच कहूँगी तब आपको भरोसा अपने खून पर ही होगा, इसलिए मेरी सच्चाई अब मेरा रब ही साबित करेगा। इससे पहले कि मेरा शौहर मुझे घर से निकाले, खुद अपने मैके चली गई। अम्मी को सारी हकीकत बता दी। आसमा भी सुनकर हैरत ज़दा हो गई। मेरी वालिदा भी रोते रोते गालिब को बद्दुआएं देने लगी। 1 साल बीत गया था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी थी, लेकिन मुझसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं रखा था। दोबारा पलट कर भी मेरी तरफ नहीं आए थे। ना जाने मुझे क्यों एक आस सी थी कि मेरा रब ज़रूर मेरा सच सामने लाएगा। मैं बेशक बहुत नेक ना थी, सोमो सलात की पाबंद ना थी, लेकिन गुनाहों से बचने की कोशिश तो करती थी। फिर जो इल्ज़ाम गालिब ने मुझ पर लगाया था वो झूठा था। मुझे यकीन था कि मेरा रब हकीकत सामने लाएगा। साल बाद एक दिन अचानक से मेरी सास और शौहर मेरे घर आ गए।
गिड़ गिड़ा कर मुझसे माफ़िया मांगने लगे, कहने लगे कि माहम किसी लड़की के साथ घर से भाग गई थी, वो लड़का भी आवारा सा था, इसने माहम की इज़्ज़त को पामाल करके उसे छोड़ दिया। जब बहन बर्बाद हुई तब ही गालिब ने अपना सच बता दिया कि जो कुछ उसने मेरे बारे में कहा वो सब झूठ था। वो गैर इखलाकी वीडियोस देखकर मुझसे ज़ना करना चाहता था, मेरी तस्वीर के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। पहले वो मुझे बर्बाद करता, फिर मेरी बहन को। लेकिन जब मैंने उसकी बात ना मानी तो गलतकारी में पड़ गया। उसने दूसरी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करके गुनाह किया, जिसकी सज़ा माहम को मिल गई है। मुझे अपनी सास की बात सुनकर एक हदीस और याद आने लगी। एक और हदीस में है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे ज़ना करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया कि मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी वालिदा के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम ने फरमाया कि लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फुप्पो के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फुप्पो के लिए पसंद नहीं करेंगे। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? मैंने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, कभी नहीं। नबी करीम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद इस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। हम अपने बच्चों को ऐसी बातों से बेखबर रखते हैं, इसलिए शैतान अपना वार चला देता है। मैं एक गुनाह से बचने के लिए अपना घर छोड़ आई थी, लेकिन अल्लाह ने मेरा घर बचा लिया। गालिब की बदकारी ने माहम को कहीं का नहीं छोड़ा। काश कि ये हदीस हर नौजवान को अज़बर याद हो जाए तो बहुत गुनाहों और तबाहकारियों से इंसान बच जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।